الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی پر کئی جمعوں سے بیان چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک کی زندگی بیان ہو چکی۔ آج اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ایام رضاعت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ تھے۔ جب یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو دادا عبد المطلب نے ان کی شادی مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون حضرت آمنہ سے کر دی۔ چند دن ساتھ میں رہے، پھر عرب کے دستور کے مطابق تجارتی سفر کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں تجارت کی جتنے دن ٹھہرنا تھا قیام کیا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ میں طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں انتقال بھی ہو گیا، مدفون ہو گئے وہیں۔ اس کے 2 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ عام طور سے مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض روایات اور ہیں، جب نئی تحقیقات ہوئیں تو صحیح احادیث سے اتنا تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، اور عام الفیل کے سال، گزشتہ ہفتے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا، ہاتھیوں والے سال ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا، تو اس سال کو جب جوڑا گیا، دیکھا گیا تو 9 ربیع الاول پیر کا دن پڑ رہا ہے۔ اس لیے جو محقق سیرت نگار ہیں، انہوں نے صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول بیان کی۔ 22 یا 20 اپریل 571 عیسوی جو انگریزی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے وقت، صبح صادق سے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی اس درمیان میں جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور یعنی اس امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا گہرا تعلق اور کیسی گہری محبت ہے۔ آج ہم ایک کتاب دیکھ رہے تھے، اس میں اس دن یعنی 1450 سال پہلے طلوع آفتاب کا وقت کیا تھا اور صبح صادق کس وقت ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں، وہ وقت لکھا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، ورنہ جن کو محبت نہ، اتنے پرانے زمانے کے، اتنی ڈیٹیل میں کون جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بہت سی چیزیں اور ہوئیں۔ چند دن، 2 یا 3 روز آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، اور پھر ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی ثویبہ، عام طور سے اس کو لوگ جو سیرت پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں صوبیہ پڑھتے ہیں، اصل نام ہے ثویبہ۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو
غلط ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہی پھر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی وہی نام لیتے. شرحبیل ایک نام ہے، اب وہ شرجیل ہو گیا. ایسے ہی صویبہ صوبیہ ہو گیا. ایسے ایک نام ہے اطیب، تو اطیب بن گیا. بہرحال ان کی یہ باندھی تھی، چند دن انہوں نے دودھ پلایا. اس کے بعد پھر عرب کے دستور کے مطابق دائی حلیمہ آئیں. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، چونکہ والد تو تھے نہیں، تو والدہ نے ان کی دادا کے پاس خبر کہلوائی. تو دادا عبد المطلب تشریف لائے اور ان کو گود میں اٹھائے. خود عبد المطلب اس سے پہلے جو بیان ہوا وہ بھی اس حالت میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. تو وہ جانتے تھے یتیمی کس کو کہتے ہیں. وہ لے کر آئے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ لا کر ان کو رکھا، اللہ سے دعا کی اور ان کا نام محمد رکھا. عربوں میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا بڑا نیا نام رکھا ہے آپ نے. محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے. کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے، اور انہوں نے کیا، اللہ ہی نے رکھوایا تھا، دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے نام رکھو، کہ میرے اس بچے کی ساری دنیا میں خوب تعریف ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں میں بھی تعریف ہو، زمین میں بھی تعریف ہو. اس کے بعد جب چچا ابو لہب اس کو خبر ملی کہ ہمارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ باندھی یہی صویبہ انہوں نے آ کر خبر دی. تو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ خوشی میں کہ تم آزاد ہو. تو اس سلسلے میں محدثین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اگرچہ وہ خواب کا ہے لیکن بہرحال محدثین نے نقل کیا ہے اس کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ابو لہب کے بھائی تھے، مرنے کے بعد ابو لہب تو بہت زمانے تک زندہ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد سے لے کر پوری مکی زندگی میں ابو لہب اور اس کی بیوی سگا چچا ہونے کے باوجود بہت تکلیفیں پہنچائیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا. اور تو انتقال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ابو لہب کو بہت بری حالت میں. پوچھا کیا بنا تمہارے ساتھ؟ بتایا کہ جب سے آیا ہوں بہت بری حالت ہے، بہت سزا ہو رہی ہے. البتہ محمد کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے انگلی سے جو اشارہ کر کے باندھی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی میں عذاب نہیں ہوتا ہے، باقی پوری جسم میں عذاب ہو رہا ہے. وہ انگلی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ کر رکھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس انگلی کے برابر پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے، بس اتنا. یہ بہرحال خواب کی بات ہے، اور نبی کا خواب نہیں ہے، ایک صحابی کا خواب ہے. پھر عربوں کے دستور کے مطابق رواج یہ تھا مکہ مکرمہ میں کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا کہ وہاں کی آب و ہوا ذرا صاف ستھری ہوتی ہے، چیزیں اچھی ملتی ہیں، تو صحت اچھی بن جائے، زبان ذرا اچھی ہو جائے، اس لیے کہ وہاں خالص زبانیں بولی جاتی ہیں. اور مکہ مکرمہ جو کہ تجارتی شہر تھا، سارے لوگ آیا جایا کرتے تھے، تو یہاں کی زبان اور وہ تو اس وجہ سے لوگ گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. تو ایک قافلہ قبیلہ بنو سعد کا آیا اور انہوں نے بچے لینا شروع کر دیا، جو بچے اس لائق تھے چھوٹے. بہت سی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آئیں. پتہ چلا یہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن جب پتہ چلتا کہ ان کے باپ نہیں ہے تو یہ سمجھ کر کے جب باپ نہیں ہے تو کون کچھ اجرت دے گا، پیسے دے گا، پتہ نہیں کتنا ملے نہ ملے، تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتی تھی. سب نے لے لیا، ایک خاتون رہ گئی دائی حلیمہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی. ان کو اتفاق سے کوئی بچہ مل نہیں سکا.
انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیتے ہیں، کچھ نہ ملے گا تو کچھ تو دے ہی دیں گے ان کے دادا وغیرہ. لے لیا. جس زمانے میں یہ قافلہ آیا تھا اس وقت قبیلہ بنو سعد میں وہاں کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی، ایک قحط سالی کا سا ماحول تھا، تو سب دبلے پتلے تھے، کمزوری تھی، اور ان کے ہاں اور کمزوری تھی. ان کا جو اونٹ تھا حلیمہ سعدیہ کا وہ بھی بہت دبلا پتلا کمزور، بکریاں تھیں وہ بھی بہت کمزور، دودھ ہی نہیں دیتی تھی، خود حلیمہ سعدیہ بہت کمزور تھیں. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا انہوں نے، اس چھوٹے سے معصوم بچے کو، تو بس خود ان کی چھاتیوں میں بھی دودھ آ گیا، ان کی جو اونٹنی تھی وہ بھی، اور بکریاں تھیں ان میں بھی. تو حیرانی ہوتی تھی. جب آ رہا تھا وہ قافلہ، طائف کے قریب یہ قبیلہ آباد ہے، وہاں سے جب آ رہا تھا تو بار بار قافلے کو روکنا پڑتا تھا کہ ان کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ وہ پیچھے رہ جاتی تھی. قافلے کو انتظار کرنا پڑتا تھا. لوگ کہتے تھے، عورتیں کہتی تھیں کہ تو ایسی اونٹنی لائی ہو تمہاری وجہ سے میں تاخیر ہو رہی پہنچنے میں. اور جب واپسی ہوئی تو ان کی اونٹنی سب سے تیز، سب سے آگے. تو قافلے کے لوگ کہتے تھے، دوسری عورتیں، کہ حلیمہ جب آ رہے تھے تو تمہاری اونٹنی سب سے پیچھے رہتی تھی، ہمیں رکنا پڑتا تھا، اب جانے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی اس میں؟ یہ وہی اونٹنی ہے یا بدل لیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اونٹنی تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، اب اس میں جو سوار ہیں وہ کوئی اور ہی ہیں. ان کی برکتیں نظر آنا شروع ہو گئیں. لے گئیں. 4 سال آپ نے وہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے، اور بہت برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے محسوس کی. صرف حلیمہ سعدیہ نے نہیں بلکہ ان کے گھر والوں نے، ان کے پورے قبیلے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو محسوس کیا. اسی لیے 2 سال کے بعد واپس دینے آئیں، لیکن پھر دیکھا کہ مکہ کی آب و ہوا ذرا اچھی نہیں اور رکھنا تو چاہتی تھی اپنے پاس، تو پھر لے گئی کہ ہم ابھی جب آب و ہوا اچھی ہو جائے گی تب لا کر چھوڑ دیں گے. ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رسول اللہ نہیں سمجھتا ہے، ابھی تو ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے. آپ کی برکتوں کا نزول ابھی سے شروع ہو گیا. وہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جب سے دنیا میں تشریف لائی اس دن سے ان سے برکتیں پھوٹ رہی ہیں، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی زندگی میں بھی برکتیں آ گئیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے. کہنے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کا غلام، امتی، اور ہیں بھی. اللہ تعالیٰ اس نسبت کو باقی رکھے، لیکن عملی اعتبار سے ہم سب پیچھے ہیں. ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلق تو بنانا پڑے گا، تبھی برکتیں حاصل ہوں گی. 4 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے خواب دیکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو آ کر دوسرے بچوں نے بتایا کہ محمد کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا. تو یہ بالکل گھبرا گئیں، فوراً بھاگیں. کہاں؟ تو دیکھا کہ ڈرے سہمے بالکل کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سینے سے لگا لیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ 2 لوگ آئے تھے، میرا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کے پھینک دی اور پھر سل دیا اور مہر نبوت لگا دی. یہ شق صدر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. فرشتوں نے آ کر آپ کا قلب مبارک نکالا، اس کو دھویا، دھو کر پھر وہاں پر لگا دیا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ برکتیں تو بہت دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی تھی یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اور جب یہ واقعہ ہوا تو اور ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے، تو جا کر پھر چھوڑا ہی جا کر مکہ مکرمہ میں. 2 سال والدہ کے پاس رہے. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کہنے لگی چلو. دادا عبد المطلب کا ننیال مدینہ منورہ میں تھا، وہاں لے گئیں. اور ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی ان کے شوہر کی. مدینہ منورہ میں 1 ماہ قیام کیا. وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا بھی سیکھا 6 سال کی عمر میں.
اور واپسی پر مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں مکہ مکرمہ سے قریب طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی والد تو پہلے ہی نہیں تھے اور والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا تھا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ میرے احسانات ان کے اوپر ہیں، یعنی ولادت سے پہلے ہی دنیا باپ پالتا ہے بچوں کو، اور باپ اپنا احسان سمجھتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پالا، اللہ نے باپ کی نعمت کو پہلے ہی اٹھا لیا کہ محمد کی پرورش براہ راست ہم خود کریں گے۔ والدہ، اور پھر جو دودھ پلانے لے گئی حلیمہ سعدیہ، بہت سی عورتیں تھیں جن کے پاس اچھی سواریاں تھیں، کوئی بھی لے سکتا تھا، لیکن ایک ایسی خاتون نے لیا، نہ خود ان کے پاس دودھ تھا، نہ ان کی سواری کے پاس دودھ تھا، نہ ان کی بکریوں میں دودھ تھا، ان کو جو کچھ ملا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اگر ان کے پاس پہلے سے ہوتا وہ احسان جتاتی کہ ہم نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ان کو دودھ تو حضور کی برکت سے ملا تھا۔ دادا کے پاس رہے، دادا کا انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں بعض چچا ابو لہب بہت مالدار تھا، چچا تھا یہ بھی، ابو طالب جیسے چچا تھے یہ بھی چچا تھا۔ ہوتا اگر ایسا ہو جاتا خدا نخواستہ کہ ابو لہب کی پرورش میں آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مالدار ہیں، چلو یہ رکھ لیں اپنے پاس، چھوٹا سا بچہ ہے، دادا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی پرورش میں ان کو رکھا۔ وہ بہت غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو بعد میں حضرت جعفر کو حضرت عباس کو دے دیا تھا، اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے پرورش کے لیے کہ ان کی پرورش کا ذمہ تم لے لو۔ یہ اسی لیے کیا تھا تاکہ کوئی الزام نہ لگا سکے، کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارا احسان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدس ذات سے، ایسے مقدس اور پاکیزہ نبی سے ہم کو اور آپ کو وابستہ کیا ہے جن کے دنیا میں آنے سے ہی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ ہم سب برکتوں کے محتاج ہیں، ہم ان کی زندگی کو جانیں، سیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دامن کو ان کی زندگی سے وابستہ کریں، اپنے آپ کو ان کے دامن سے جوڑیں۔ جب ہم جوڑیں گے تو وہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا تعلق، سچا عشق نصیب فرمائے۔